حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے تو آپ مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس پر وہ اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے۔ اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے بھی ذات انوات مقرر فرما دے جس طرح ان کے لیے ذات انوات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، سبحان اللہ، یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں جس طرح ان کے معبود ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھی اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5408۔ حضرت ابن مسیب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، پہلا فتنہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا تو غزوہ بدر میں شریک ہونے والا کوئی صحابی باقی نہیں تھا۔ پھر دوسرا فتنہ یعنی واقعہ حرہ یعنی یزید کے دور میں مدینے پر حملہ ہوا تو صلح حدیبیہ میں شریک کوئی صحابی باقی نہیں تھا۔ پھر تیسرا فتنہ رونما ہوا تو وہ ختم نہ ہوا جبکہ لوگوں میں عقل نہ رہی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5409۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دو عظیم جماعتیں قتال کریں گی، ان کے مابین بڑی قتل و غارت ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور تقریباً 30 دجال کذاب بھیجے جائیں گے، وہ سب یہی دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ زمانہ قیامت کے وقت قریب آ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل زیادہ ہوں گے اور تم میں مال کی کثرت ہو جائے گی اور ریل پیل ہو جائے گی۔ مال والا خیال کرے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ اسے کسی کو دینے کی کوشش کرے گا تو وہ شخص جسے وہ پیش کرے گا کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور لوگ بڑی بڑی عمارتوں کے متعلق باہم فخر کریں گے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا، اور سورج مغرب سے نکلے گا، جب وہ اس طرف سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو وہ سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی شخص کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایماندار نہ ہو یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں اچھے کام نہ کیے ہوں۔ اور قیامت اس طرح اچانک قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، لیکن وہ نہ تو خرید و فروخت کر سکیں گے اور نہ اسے لپیٹ سکیں گے، اور ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال چکا ہوگا لیکن وہ اسے پی نہ سکا ہوگا۔ اور قیامت قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا لیکن وہ اس سے پی نہیں سکے گا۔ اور قیامت قائم ہوگی کہ ایک آدمی نے اپنے لقمہ منہ کی طرف اٹھا لیا ہوگا لیکن وہ اسے کھا نہیں سکے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5410۔